بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون۔ پارہ 22 سورہ یاسین، رکوع 2، آیات نمبر 20-21۔ آیات نمبر 13 میں فرمایا اصحاب القریہ، اور آیات مذکورہ آیات نمبر 20 میں اقصی المدینہ کا ذکر ہے۔ عربی زبان میں قریہ مطلقاً بستی کو کہا جاتا ہے، چھوٹی بستی ہو یا بڑا شہر ہو، جبکہ مدینہ کا اطلاق بڑے شہر پر ہوتا ہے، اور یہ اس قول کی تائید ہے کہ جس شہر میں یہ واقعہ پیش آیا تھا وہ بڑا شہر تھا، جو کہ انطاکیہ معلوم ہوتی ہے۔ اقصی المدینہ سے مراد شہر کا کوئی گوشہ ہے، کونا ہے، جہاں سے رجل یسعی، یسعی سعی سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہے دوڑ کر چلنا۔ تو آیات کا ترجمہ یہ ہوگا کہ ایک شخص شہر کے کسی گوشہ سے دوڑتا ہوا آیا۔ اور یہ بھی یاد رکھے کہ لفظ سعی اہتمام کے ساتھ چلنے کے معنی پر بھی استعمال ہوتا ہے، چاہے دوڑ کر چلے یا نارمل حالات میں، عام حالات میں چلے، جیسا کہ سورہ جمعہ میں ہے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللّہ۔ دوڑنا تو ادھر نہیں ہے، وہ تو عام حالات میں چلنا ہے، اللہ کی طرف، ذکر کی طرف۔ پھر رجلن سے مراد کون ہے؟ قرآن کریم اس شخص کے نام اور حال سے ساکت ہے۔ قرآن کریم نے اس شخص کا نام اور حال مبہم رکھا ہے۔ البتہ تاریخی روایات میں ابن اسحاق نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کعب، احبار، وہب ابن منبہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ اس شخص کا نام حبیب نجار تھا، اور نجار یعنی ترکان تھا، لکڑی کا کام کرتا تھا۔ بعض تاریخی روایات جو مفسرین نے نقل کی ہے کہ یہ شخص شروع میں بت پرست تھا، لیکن جب انطاکیہ شہر میں اس بستی میں 2 رسول داخل ہوئے تھے تو ان 2 رسولوں کی دعوت پر حبیب نجار نے ایمان قبول کیا تھا، اور کسی غار میں جا کر مشغول عبادت رہے۔ اور جب خبر ملی ان کو کہ اس شہر کے لوگ رسولوں کی تعلیم و ہدایت کو جھٹلا کر قتل کی دھمکیاں دے رہے ہیں، تو یہ شخص قوم کے خیرخواہی اور رسولوں کی ہمدردی کے جذبے سے جلدی اپنے قوم میں آیا۔ سب سے پہلے اپنے ایمان کا اظہار کیا کہ انی آمنت بربکم فاسمعون، یعنی میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا ہوں، تم سن لو۔ خطاب قوم کو بھی ہے، رسولوں کو بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ کے سامنے اپنے ایمان جو ہے اس کی بھی شہادت دے رہے ہیں کہ میں نے ایمان لایا ہے۔ اب اس مکالمے میں، مباحثے میں، مبلغین کے لیے دعوت و تبلیغ کا عظیم فریضہ سر انجام دینے والوں کے لیے بہت بڑی عبرت ہے، سبق ہے۔ جو 3 رسول بھیجے گئے تھے اور مشرکین منکرین سے مکالمہ ہوا، مباحثہ ہوا، دعوت ہوئی، تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا، دھمکیوں کا تبادلہ ہوا۔ مشرکین نے 3 باتیں کی ہیں، منکرین نے 3 باتیں کی ہیں۔ نمبر 1 کہ تم ہمارے جیسے انسان ہو، اور تم جب ہمارے جیسے انسان ہو تو ہم تمہاری بات کیوں مانیں؟ دوسرا اعتراض یہ تھا کہ اللہ الرحمن نے کسی پر کوئی پیغام یا کتاب نہیں اتاری ہے، لہٰذا ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے۔
اور آپ لوگوں کے دعوت و توحید اور تبلیغ کو قبول کرتے نہیں ہیں۔ تیسری بات کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، الزام لگایا۔ مگر ان تمام تر اعتراضات کا یا الزامات کا جواب، اشتعال انگیز گفتگو کا جواب رسولوں نے اشتعال انگیزی سے نہیں دیا، جذباتی بن کر نہیں دیا۔ اتنا فرمایا کہ ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، کہ ہمارا رب خوب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارا کام تو صرف تبلیغ تھا جو ہم کر چکے ہیں، تم لوگوں کو پیغام الہی پہنچایا ہے، واضح طور پر پہنچایا ہے۔ اہل بستی کی طرف سے نحوست کے جواب میں زبردست مدلل جواب دیا، قوم کو منحوس بھی نہیں کہا، بلکہ فرمایا طائرکم معکم، تمہارے بدفعلے تمہارے ساتھ ہے، اور انتہائی مشفقانہ خیرخواہانہ انداز میں فرمایا اَإِن ذُكِّرْتُمْ، کیا تم یہ سوچو کہ ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، ہم نے تمہیں کیا نقصان دیا ہے؟ ہم تو خیرخواہی کے تحت، اصلاح اور فلاح اور رشد و ہدایت کے تحت واضح نصیحت کرتے ہیں۔ بل انتم قوم مسرفون، تم ایسے لوگ ہو کہ حد سے تجاوز کرنے والے ہو، بات کو کہیں سے کہاں تک لے جاتے ہو۔ وہ کیا کہتے ہیں، بات سے باتنگن بناتے ہو، بلا وجہ الزامات لگاتے ہو، پروپیگنڈے کرتے ہو، دین حق میں رکاوٹ ڈالتے ہو، ایمان قبول نہیں کرتے، تم نے بدمعاشی کا، بدعمالی کا اور دلالت سفاہت کا راستہ اپنایا ہے۔ یہ تجاوز ہے، یہ تم اپنی لمٹ جو ہے کراس کر رہے ہو۔ تمہارا مینڈیٹ یہ نہیں ہے، تمہاری خلقت کا مقصد عبادت ہے، انسانیت کا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ فرمایا وجاء، اور آیا، من اقصی المدینۃ، شہر کے اقصی سے، گوشہ سے، کونے سے، رجل، ایک آدمی، یسعی، دوڑتا ہوا، قالا، کہنے لگا، یا قوم، اے میرے قوم، اتبعوا، پیروی کرو، المرسلین، رسولوں کی، اتبعوا، پیروی کرو، من لا یسألکم، ان کے جو نہیں مانگتے تم سے، من لا یسألکم، جو تم سے مانگتے نہیں، کچھ مانگتے نہیں ہے، اجرن، کوئی اجر، وہم مہتدون، اور وہ ہدایت یافتہ ہے، ہدایت یافتہ بھی ہے، تم سے کوئی چیز مانگتے بھی نہیں ہے، اور پھر بھی تم اس سے انکار کرتے ہو، استہزاء کرتے ہو، تکذیب کرتے ہو، تو یہ تمہاری بدبختی ہے۔ صلی اللہ علی النبی